في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. انشاءاللہ اب اس زمانے میں بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس دین کے لیے جس دین کے لیے آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے سب سے پسندیدہ برگزیدہ مقرب بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت دے کے بھیجی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آپ جس رستے پر چل رہے ہیں یہ رستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حقدار بننے تک پہنچتا ہے۔ آپ آج کے متعلم ہیں، کل کے علماء ہیں، اور آپ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حقدار ہونا ہے اور اس کو آگے نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اتنی اہم ذمہ داری اگر آپ کے کندھوں پر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو اپنے گھر میں لائے ہیں، آپ یہاں ماشاءاللہ سیکھ سکھا رہے ہیں، تو آپ وہ زمانہ یاد کریں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ صفہ کے چبوترے پر جو لوگ تھے سیکھنے والے طالب علم، ان میں سے ایک وہ بھی تھے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں۔ لیکن طالب علم میں حالت کیا تھی کہ کچھ طالب علم تھے اور تو کچھ شغل تھا نہیں۔ شغل یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے تھے، کر تو سکتے تھے، لیکن علم کی خاطر کسی اور شغل میں لگنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہیں کوئی علم کی چیز رہ نہ جائے، کوئی فائدے والی چیز مجھ سے یہ نہ ہو کہ میں یہاں نہ ہوں، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو اور اس وقت میری غیر حاضری ہو۔ تو لہٰذا ان کی یہ کیفیت بھی ہوئی کہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کیا کمانا نہیں آتا تھا؟ آتا تھا کمانا بھائی، لیکن علم کی جو رغبت تھی، علم کی جو پیاس تھی، علم کی جو شوق تھا، اس پر کسی اور چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے تھے۔ تو آخر حالت یہ ہو جاتی کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ اور ایک واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک موقع پر بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ انہوں نے کہا کہ چلیں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، کسی مسئلے پر بات کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے بات کرتے کرتے گھر تک لے جائیں گے۔ تو عرب لوگ تو مہمان نواز تھے، تو پھر گھر میں تو بندہ جب ان کے داخل ہوتا تھا تو بغیر کھلائے بغیر پلائے چھوڑتے نہیں تھے، تو اس بہانے سے چلیں مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تو لیکن شاید حضرت کے ہاں بھی اس وقت فاقہ تھا، تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر جو بات کرنی تھی کی اور چلے گئے، ابو رضی اللہ تعالیٰ وہیں رہ گئے۔ تو اس طرح کے حالات میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اکٹھا کیا۔ تو اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اس انتہائی اہم مسئولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، تو ہمیں اپنے باقی تمام اشغال کو چھوڑ کے اس کام میں صحیح طریقے سے لگنا ہوگا، تاکہ ہم پوری طریقے سے اس مسئولیت کو لے سکیں اور آگے پہنچا سکیں، اور تمام آداب کے ساتھ کہ صرف معلومات کی وسعت اس کو علم نہیں کہتے، یہ نبی انبیاء کی وراثت نہیں ہے۔ معلومات کی وسعت، کثرت معلومات، یہ تو بعض دفعہ بلکہ ہماری بہت ساری کتب کا ایسا ذخیرہ ہے جو غیر مسلموں نے جمع کیا ہے، ہر موضوع پر ہیں، یعنی اصول حدیث پر ہیں، احادیث، اور اسی طرح اصول تفسیر پر ہیں، مختلف فن پہ انہوں نے کام کیا اور ہیں کافر ہیں۔ اگر آپ ان مجموعوں کو دیکھ لیں، ان کی معلومات کو دیکھ لیں، آپ اشش کر اٹھیں۔ تو اگر معلومات کی کثرت کا نام یہ نبی کی وراثت ہوتی تو پھر تو وہ ہم سے زیادہ جنت کے حقدار تھے، ہم سے زیادہ نبی کی وراثت کے حقدار تھے۔ تو صرف معلومات نہیں ہیں، بل معلومات کے ساتھ آداب بھی ہیں، معلومات کے ساتھ آداب بھی ہیں، کہ
آپ آداب میں پیچھے نہ رہیں، کیونکہ علم ادب کے بغیر کارآمد ہوتا ہی نہیں ہے۔ علم ادب کے بغیر کارآمد نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ایک وقت میں سب سے زیادہ برگزیدہ تھا، یہ فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت، اپنی محنت کی وجہ سے یہ اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے کہ اس کو مقربین میں سے رہا، لیکن بے ادب تھا تو مقربین میں سے ہونے کے باوجود لعین ٹھہرا، کیونکہ ادب نہیں تھا، کہ تکبر آ گیا تھا۔ تو آپ جتنا بھی سیکھ لیں، جہاں آپ ادب سے عاری ہو گئے وہاں آپ خطرے میں آ گئے، وہاں سے آپ کا تنزل شروع ہو گیا۔ جہاں آپ میں تکبر آ گیا، جہاں آپ میں رفعت آ گئی، جہاں آپ میں تعلی آ گئی، وہاں سے آپ کا تنزل شروع ہو گیا۔ اور جو بندہ عاجزی سے سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ اور جو بندہ ذرا چودراہٹ میں رہتا ہے، جو بندہ تھوڑا تکبر میں رہتا ہے، وہ پھر وقتی تماشا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن کسی کام کا نہیں رہتا وہ۔ اور اس طرح ہمارے جو اکابرین تھے، ان کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں تواضع کس حد تک تھی۔ بڑے بڑے مشائخ ہیں، ایک مشہور نام شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے شیخ مظفر حسین گاندلوی، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم، کہ اس وقت ہندوستان میں ان کے پائے کا عالم نہیں تھا۔ اور تواضع کی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ سفر میں تھے، واپس اپنے کاندلہ کی طرف آ رہے تھے، تو ایک بزرگ بھی رستے میں چل رہے تھے، انہوں نے کوئی بوجھ اٹھا رکھا تھا، کوئی سامان ہوگا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ یہ بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، تو لہٰذا میں ان کا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت نے اٹھا لیا، ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اسی طرح گپ شپ شروع ہو گئی۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا مولانا مظفر حسین کاندلوی صاحب سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کاندلہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کاندلہ میں ایک بڑے اللہ والے ہیں، مولوی مظفر حسین، بڑے بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہیں تو، لیکن بزرگی والی تو ان میں کوئی بات نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ خود حضرت مظفر حسین گاندلوی جو سامان اٹھا کے بزرگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، بزرگوں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں کاندلہ سے، انہوں نے کہا کہ کاندلہ میں تو ایک بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو انہی کے بارے میں کہہ رہے تھے، لیکن بزرگ ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو کیا کہا اپنے بارے میں؟ یہی کہا کہ نہیں ہیں تو صحیح وہ، لیکن بزرگ تو نہیں ہیں، بس نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ایک اللہ کے ولی کے بارے میں ایسی گستاخی کرتا ہے؟ تو وہ بزرگ بڑے جیالے قسم کے تھے، ان کے سر ہو گئے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو وہاں کوئی اور بندہ جو حضرت مظفر حسین صاحب کو پہچانتے تھے، تو وہ ان بزرگوں کو آ کے پکڑنے لگا، کہا کہ حضرت یہی تو وہ مظفر حسین گاندلوی ہیں جو آپ کا سامان اٹھا کے چل رہے ہیں۔ یعنی تواضع کا یہ عالم تھا۔ پھر وہ بزرگوں سے لپٹ کے رونا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو تواضع ہے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، علم آئے گا تواضع نہیں آئے گی، علم آئے گا تکبر آئے گا تو وہ علم کام کا نہیں رہے گا۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اس طرح میدانوں میں کام کر رہے ہیں، آپ کے مدیر صاحب بھی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے لائق فائق لوگ ہوں، لیکن ایک چیز قدر مشترک ملے گی کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے باادب طلباء میں سے تھے، متواضع طلباء میں سے تھے، تعلق مع اللہ رکھنے والے طلباء میں سے تھے، سنتوں کی پابندی کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ یہ قدر مشترک تھی۔ لائق فائق ہونا کبھی بھی قدر مشترک نہیں رہا کہ ہر لائق فائق بندہ ایک اچھا کام بھی کر سکے گا، نہیں، جو سنت کا زیادہ متبع ہوگا وہ زیادہ کام کر سکے گا، جس میں تواضع زیادہ ہوگی وہ زیادہ کام کر سکے گا، جس میں للہیت زیادہ ہوگی وہ زیادہ کام کر سکے گا۔ تو اس لیے یہ آپ کے ہتھیار ہیں کہ آپ
مسجد میں آئیں سنن کا خیال رکھیں، کیسے داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، کسی سے معاملہ کریں، کسی سے بات کریں تو ان چیز کا خیال رکھیں، ادب آداب کا خیال رکھیں، کسی سے بات کریں تو بدتمیزی سے نہ کریں، بھائی جان کہہ کے کہیں، اگر آپ سے بڑا ہے تو، چھوٹا ہے تو کم از کم پھر بھی بھائی کہہ کے کریں، اساتذہ سے بڑے ادب سے پیش آئیں، جہاں خدمت کا موقع ملے وہاں فراخ دلی سے خدمت کریں۔ اور شیخ الہند کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ الہند یعنی اپنے اس وقت کمال اس پر تھے، شہرت پر تھے، تو غالباً غیر مقلدین کے ایک بہت مشہور بندہ جب انہوں نے حضرت شیخ الہند کی شہرت سنی، علمی شہرت سنی کہ دیوبندیوں کے ہاں ایک عالم ہے کہ جس کی منقولات میں اور معقولات میں بہت اللہ نے بہت ان کو نوازا ہے، تو حضرت کی زیارت کے لیے آ گئے۔ تو حضرت اس وقت دھوتی باندھے اپنے مکان کا کوئی کام کر رہے تھے، کوئی لپائی کر رہے تھے شاید، تو وہ بزرگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے مولوی محمود شیخ الہند محمود الحسن سے ملنا ہے۔ تو حضرت شیخ نے تعارف کیا کہ آپ کہاں سے تشریف رکھا، بٹھایا مہمان خانے میں اور پانی لینے چلے گئے۔ پانی لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت، انہوں نے کہا بس آپ تشریف رکھیں، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ کھانا لے کے آ گئے، کھانا کھلایا، حضرت شیخ الہند خود لا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت دور سے ہیں، وہ خود بھی بڑے عالم تھے، میں بہت دور سے آیا ہوں تو مجھے میرا وقت قیمتی ہے تو مجھے حضرت سے ملاقات کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا بس ابھی ملاقات ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اور حضرت خود پنکھا لے کے، ہاتھ والا پنکھا لے کے ان کو وہ ہوا چلنا شروع ہو گئے۔ تو وہ آخر ناراض ہونے لگے کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، حضرت اگر موجود ہیں تو میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگر مصروف ہیں تو مجھے بتا دیں ورنہ میں چلتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں ہی محمود ہوں۔ یعنی اس حد تک، یعنی مہمان نوازی، پھر اوپر سے خدمت، پھر اور اس حد تک تواضع، یہ ان اللہ والوں کی علامات میں سے تھی کہ جن کا نام آج ہم ابھی اس زمانے میں بھی کھڑے ہو کے لیتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے ہم جیسے ویسکوٹ نہیں ہوتے تھے، اچھے لباس نہیں ہوتے تھے، اچھی ٹوپیاں نہیں ہوتی تھیں، وہی دھوتی میں تھے، پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ مزدور لگا کے اپنے گھر کی لپائی کر لیں، خود ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رستے ہیں نا اللہ کے محبوب بننے کے لیے، حقیقی علم تک پہنچنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی وراثت تک پہنچنے کے لیے، کہیں ہم غلط رستے پر تو نہیں ہے کہ ہماری ٹوپی اچھی ہوگی، کرتا اچھا ہوگا، واسکوٹ اچھی ہوگی، موبائل اچھا ہوگا تو ہم پہنچ سکیں گے، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ غلط رستے ہیں۔ جو صحیح رستے ہیں وہی ہیں جن پر ہمارے اکابرین چلے، جن پر صحابہ کرام چلے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمارے اکابرین دیوبند کے ایسے واقعات ہیں، تو ان کو ہم ان رستوں پر چلیں، وہ رستہ اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرمائے اور ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے حجت بنے کل اللہ کے ہاں معافی اور درگزر کا، جنت کی حقداری کا۔ اور ایسے علم سے پناہ مانگیں کہ جو صرف معلومات ہوں، صرف وسعت مطالعہ ہو اور تعلق مع اللہ نہ ہو، تواضع نہ ہو، تکبر آ جائے، تعلی آ جائے اور شیطان کی طرح ہم بھی دور ہو جائیں۔ تو اس لیے تواضع والا راستہ اختیار کریں، یہی علم کے آداب ہیں۔ یہ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے گا، بہت کام لے گا۔ یہ سارے اکابرین جن کا ہم نام لے رہے ہیں وہ ایک وقت میں اسی طرح طالب علم تھے، اسی طرح چٹائیوں پر بیٹھ کے انہوں نے پڑھا ہوگا۔ آپ کو تو کھانے پینے کے لیے یہاں مہیا ہو جاتا ہے، وہ تو مانگنے کے لیے جاتے تھے اور کبھی وہ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو کل آپ اگر یہ صفات پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہذا سنتوں کی پابندی، مسواک کا استعمال کریں، وضو طریقے سے کریں، طہارت کا خیال رکھیں، مسجد میں آپ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، آداب کا خیال رکھیں، اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان چیزوں کا اثر ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور آپ سے اور ہم سے اپنے اس دین کا کام لے تاکہ کل ہماری نجات کا سامان ہو سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔